ذرا تصور کریں کہ 250 ٹن وزنی جہاز 239 افراد کے ساتھ اچانک ہوا میں غائب ہو جائے، نہ کوئی سگنل، نہ آخری پیغام۔ ایک ایسے دور میں جب ہر چیز ٹریک کی جا سکتی ہے، ایک مکمل طیارہ یوں کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ یہ ہے ملیشین ایئر لائنز کے فلائٹ MH370 کا لرزا دینے والا معمہ، جو آج تک دنیا کے سب سے پراسرار حادثات میں سے ایک ہے۔ آج کے جدید دور میں جہاں ہر چیز کو ٹریک کرنا بہت آسان ہے، کیا کوئی طیارہ بغیر کسی نشان کے غائب ہو سکتے ہیں؟ ملیشین ایئر لائنز کی پرواز MH370 نے ہمیں حیران کر دیا ہے۔ مسافروں کے ساتھ جہاز ہوا میں کہیں کھو گیا، نہ کوئی ایمرجنسی کال، نہ کوئی آخری پیغام۔ کیا یہ حادثہ تھا سازش یا کوئی سیکرٹ آپریشن؟ 8 مارچ 2014 کو ملیشین ایئر لائنز کی فلائٹ MH370 کوالالمپور ہوائی اڈے سے بیجنگ کے لیے روانہ ہوئی، جس میں 12 عملے کے ارکان جبکہ 227 مسافر تھے، جن میں کپتان زہری احمد شاہ شامل تھی، جو کہ 1800 سے زائد اڑانوں کے تجربے کے ساتھ ایک تجربہ کار پائلٹ تھی، اور کو پائلٹ فریق عبدالامیر بھی ایک ایکسپیرینس پائلٹ تھی۔ صبح کے 12:42 میں پرواز نے اپنا سفر شروع کیا اور 40 منٹ بعد ایک پولیس پر فلائٹ 35,000 فٹ کی بلندی پر پہنچ گئی۔ ایئر ٹریفک کنٹرول نے اس وقت آخری بار طیارے سے بات کی۔ کو پائلٹ نے کہا گڈ نائٹ گلیشیا 370۔ جب پرواز نے ویتنام کی فضائی اڈے میں داخل ہونے کے لیے رابطہ کیا، 1:21 پر MH370 کا ٹرانسپونڈر جو طیارے کی شناخت کرتے ہیں مندی سے بند کر دیا گیا تھا۔ اس وقت ریڈیو سسٹم بھی بند تھا۔ کچھ دیر بعد نیشنل فوجی ریڈار نے طیارے کو 31 موڑ لیتے ہوئے دیکھا، جو اس کے مقرر راستے سے ہٹ کر تھا۔ طیارہ مالے کی جزیرے نما کے اوپر سے گزرا اور 2:22 پر فوجی ریڈار سے مکمل طور پر غائب ہو گیا۔ یہ اچانک تبدیلی تحقیقاتی ٹیموں کے لیے حیرت انگیز تھی اور یہ سوال اٹھایا کہ کیا طیارہ ہائی جیک ہوا یا اس میں بھی اور سازش کی گئی تھی۔ جب اگلی دن صبح 6:30 پر طیارہ بیجنگ پہنچنے سے ناکام رہا تو ایئر ٹریفک کنٹرولرز نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے بعد سب سے بڑے بین الاقوامی تلاش آپریشن کا آغاز ہوا، جس میں 26 ممالک شامل تھیں، بشمول ملیشیا، آسٹریلیا، چین اور امریکہ۔ ابتدائی طور پر تلاش کی کوششیں جنوبی چین کے سمندر پر مرکوز تھیں، مگر جیسے جیسے ریڈار کے ڈیٹا کا تجربہ کیا گیا، یہ واضح ہوا کہ طیارہ مغرب کی طرف سے ہنرمندی سے اڑا تھا۔ مزید تجزیہ کرنے پر یہ ثابت ہوا کہ طیارہ ہندوستانی سمندر میں کئی گھنٹوں تک اڑتا رہا، جس کی وجہ سے تلاش کی ٹیموں کو اپنی کوششوں کو دور دراز کی جنوبی ہندوستانی سمندر کی جانب موڑنا پڑا۔ جہاں کوئی بھی طیارہ اترنے کا راستہ نہیں تھا تو اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ طیارہ کہیں نہ کہیں پانی میں ڈوب چکا تھا۔ ہفتوں کی ناکام کوشش کے بعد ایک برطانوی سیٹلائٹ کمپنی انفارمیس نے ایک اہم پیشرفت فراہم کی۔ انفارمیس کا ڈیٹا ظاہر کرتے ہیں کہ MH370 نے غائب ہونے کے بعد چند گھنٹوں تک سیٹلائٹ کو پنگ کیا، تاہم یہ پنگ صرف سیٹلائٹ سے فاصلے کی نشاندہی کرتا تھا، نہ کہ طیارے کی صحیح مقام کی۔ ان پنگ کے تجزیے سے معلوم ہوا کہ طیارہ 2 ممکنہ راستوں میں سے ایک پر چل رہا تھا، شمالی راستہ جو وسطی ایشیا کے اوپر سے گزرتا ہے، اور جنوبی راستہ جو کہ جنوبی ہندوستانی سمندر کی گہرائیوں تک جاتا ہے۔ اگلے چند مہینوں اور سالوں میں تلاش کی ٹیموں نے 1,20,000 مربع کلومیٹر کے سمندر کی تلاش کی، لیکن پریڈکٹڈ لوکیشن میں کوئی ملبہ نہیں ملا۔ ملبے کی عدم موجودگی نے تحقیقاتی ٹیموں کو اور الجھن میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے مزید کیاسرائیاں پیدا ہوئی۔ آخرکار 2015 میں ایک خلا برون جو طیارے کی پر کا حصہ تھا دی یونین جزیرے پر دریافت ہوا، جو میڈاگاسکر کی ساحل پر واقع ہے۔ اگلے چند سالوں میں طیارے کے مزید ٹکڑے جیسے کہ پر اور اندرونی بین افریقی ساحلوں اور دیگر جزائر پر ملے، مگر یہ ٹکڑے صرف محدود معلومات فراہم کرنے میں ناکام رہے۔ اہم سوال یہ رہا کہ طیارہ اپنے راستے سے کیوں ہٹا، مسافروں اور عملے کو کیا ہوا۔ ایک وسیع طور پر بحث کی جانے والی نظریہ یہ ہے کہ کپتان زہری احمد شاہ نے جان بوجھ کر طیارہ خودکشی کی طور پر گرایا۔ تحقیقاتی ٹیموں نے پایا کہ زہری نے صرف چند ہفتے پہلے اپنی ذاتی فلائٹ سیمولیٹر پر ایسے ہی راستے کی مشق کی تھی۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ زہری جو ممکنہ طور پر ذاتی مسائل یا سیاسی مایوسی کا شکار تھا، نے طیارے کی کمیونیکیشن سسٹم کو بند کر کے اسے غلط سمت میں اڑایا، لیکن زہری کے دوستوں اور خاندان والوں نے ان دعووں کو ڈینائی کیا اور کہا کہ وہ ایک محنتی پائلٹ اور ایک پیار کرنے والا والد تھا۔ ایک اور نظریہ یہ ہے کہ طیارہ دہشت گردوں یا باغیوں کے ہاتھ ہائی جیک کیا گیا تھا، مگر کوئی قابل اعتبار گروپ اس غائب ہونے کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا۔ مزید یہ کہ مسافروں میں سے کسی کا بھی دہشت گرد تنظیموں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایک اور نظریہ یہ ہے کہ کسی نے طیارے کا کاکپٹ پر کنٹرول حاصل کر کے کمیونیکیشن سسٹم کو بند کر دیا ہوگا، مگر اس اقدام کے پیچھے مقصد ابھی تک معلوم نہیں ہوا۔ کچھ ہوا بازی کی مریض یہ تجویز کرتے ہیں کہ ایک تمام کو خرابی جیسے کہ فائر نے پائلٹ اور عملے کو بے ہوش کر دیا ہوگا۔ اس صورتحال میں طیارہ آٹو پائلٹ کو اڑتا رہا ہوگا جب تک کہ یہ ایندھن ختم نہ کر لی، مگر راکٹیر کا کہنا ہے کہ اگر آگ لگی ہوتی تو پائلٹس کے پاس ہنگامی پیغام بھیجنے کا وقت ہوتا، جو کبھی نہیں ہوا۔ 215 سالوں کے باوجود نہ وہ طیارہ ملا اور نہ ہی اس کے غائب ہونے کی وجہ۔ تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔